میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر حلفیہ عہد کرتا ہوں کہ میں اور نازم آباد ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کے دستور کی پابندی اور اغراض و مقاصد کی تکمیل اور حصول کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں گا۔ آل ناظم آباد ریئل اسٹیٹ اینڈ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کی تقریف حلف برداری کراچی کے مقامی ہال میں ہوئی، جس میں آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کی اتحادی ایسوسی ایشن کے عہدیداران، ریئلٹرز اور معروف سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب میں شریک کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل نوید انور، چیئرمین آباد آصف سمسم، آکرا کے صدر ایم رحمان اور ممتاز تاجر رہنما عتیق میر نے خطاب کیا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کے بلانے کا، اور پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ بابا بھائی کے ساتھ میرا ایک الگ سے رشتہ ہے، اور جہاں تک میرے ادارے کا تعلق ہے KDA، تو کراچی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ایک نون ادارہ ہے، اور یہ بھی میں بتاتا چلوں، زیادہ تر لوگ تو جنہوں مجھے جانتے ہی ہوں گے کہ میرا تعلق جو ہے وہ اسی ادارے سے ہے۔ تو 2 مہینے پہلے جب مجھے چارج ملا تو اس دن سے میری کوشش یہ ہے کہ میں اس ادارے کو اس کی جو پرانی حیثیت ہے اس کو جو ہے بحال کیا جائے۔ اچھا، نارملی جو DG ہے وہ باہر سے آتے ہیں، ان کی انٹینشن بھی غلط نہیں ہوگی، لیکن میرا اس میں کہنا یہ ہے کہ اپنے گھر سے جو محبت انسان خود کو ہوتی ہے وہ پڑوس والے کو نہیں ہو سکتی۔ اور ایک مثال دیتا ہوں، پتہ نہیں وہ فٹ ہوتی نہیں ہوتی، اکثر ہم لوگ گاڑی میں ٹریول کرتے ہیں تو فروٹ و جوس کا ڈبہ باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے اپنے گھر کے دروازے پہ پھینکا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنے گھر سے یا اپنے محلے سے جو ہے وہ پیار ہوتا ہے۔ اسی طرح مجھے بھی اپنے ادارے سے محبت ہے، پیار ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کی حیثیت جو ہے وہ بحال ہو۔ اب اس سلسلے میں مختلف پریشر بھی آئیں گے کہ سیٹ ایسی ہے، اور موسٹلی لوگ جو میرے پاس آتے ہیں وہ آتے ہیں پلاٹوں کے لیے، آلٹرنیٹ کے لیے۔ تو چونکہ آپ لوگوں کا تعلق نہیں، میں بتاتا چلوں کہ KDA کے پاس، چونکہ نارملی KDA کی جو حدود ہے وہ آلریڈی ڈیولپ اسکیمیں ہیں، چاہے وہ ناظم آباد ہو، گلشن اقبال ہو، کلفٹن ہو یا گلشن ہو۔ زمین ہمارے پاس نہیں ہے۔ زمین جو ہے وہ جو شہر سے باہر ہے، چاہے وہ نیشنل ہائی وے ہو یا سپر ہائی وے ہو، وہ LDA اور MDA کے پاس ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پلان یہ کیا ہے کہ ایک اسکیم 46 نئی اسکیم جو ہے لائی جائے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے۔ اور یہ اسکیم ناظم بائی پاس پہ جو ہے 14,000 ایکڑ پہ ہوگی، اور میں نے انٹرویوز میں بھی کہا ہے کہ سجائن ٹاؤن کی جو اسکیم ہے وہ ہماری 7,000 ایکڑ پہ ہے۔ یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ یہ سجائن ٹاؤن سے رقبے کے حساب سے دگنی ہماری اسکیم ہوگی، اور جو ہم نے اس کی پلاننگ کی ہے اس میں 120 گز، 240 گز اور 400 گز کے پلاٹ ہم نے پلان کیے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکیں اور کراچی کے شہریوں کو سستی رہائش ملے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چیئرمین سپریم کونسل صابر شاہ صاحب، چیئرمین عارف پٹیل صاحب، پریزیڈنٹ سیف الدین بھائی صاحب اور جنرل سیکرٹری شکیل میمن صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کی آج اوتھ ٹیکنگ سیرمنی تھی، اور آپ لوگ جو ہے یہاں ماشاءاللہ، میں ہمیشہ کہتا ہوں آل کراچی ریلٹر والوں کو کہ جب بھی آپ کوئی ایونٹ کرتے ہیں تو آپ میلہ ہی لگاتے ہیں۔ تو میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہ کہنے کا دل ہوتا ہے کہ گھبرانا نہیں، حالات کیسے بھی ہوں۔ مجھے آپ کو دیکھ کے بڑا حوصلہ ملا۔ 1-1.5 سال ہو گیا ہمارے سیکٹر کے حوالے سے، بہت سے لوگ مشکل میں ہیں، بہت سی پریشانیاں بھی ہیں، اور یہ تمام وہ لوگ ہیں جو آج میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میں ان کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اور ان کے چہروں پہ جو امید ہے وہ میرا بھی حوصلہ بڑھائے گی، ہمارے سیکٹر کے لوگوں کا بھی حوصلہ بڑھائے گی۔ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ جیسے بھی حالات ہوں ہمارے، ہم اپنے سیکٹر کی ہی ہمیشہ بات پہلے کرتے ہیں، جیسے بھی حالات ہوں
ہم ہمت نہیں ہاریں گے, ہم حوصلہ رکھیں گے, اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا. میں بتاتا چلوں کہ ناظم آباد کی جو ایسوسی ایشن ہے یہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کی بانی ایسوسی ایشنز میں ہیں, اور ہمارے ساتھ نارتھ ناظم آباد ایسوسی ایشن کے چیئرمین عرفان عالم صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں, وہ بھی آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے بانیوں میں سے ہیں. یہ سفر جو ہم نے آج سے تقریباً 4 سال قبل سٹارٹ کیا تھا, اس میں 7 بیسک ایسوسی ایشنز تھیں جو کہ کراچی کے ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کو ریپریزنٹ کرتی تھیں. انہوں نے اس ایسوسی ایشن جو مرکزی ایسوسی ایشن ہے کراچی کی, اس کی بنیاد رکھی تھی. آج ماشاءاللہ کراچی شہر کی 19 ریئل اسٹیٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن آل کراچی کا حصہ بن چکی ہیں, اور اس میں کراچی شہر کے ہزاروں ریئلٹرز جو کہ ان ایسوسی ایشن سے وابستہ ہیں وہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کے ممبر ہیں. شروع میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, لیکن آل کراچی کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ یہ میسیج کراچی کے تمام ریئلٹرز تک پہنچے اور کراچی کا ہر ریئلٹر اس مرکزی ایسوسی ایشن کا حصہ بنے, تاکہ ہمارے جو ریئل اسٹیٹ ڈیلرز کے مسائل ہیں اور اس انڈسٹری کے جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کو مرکزی سطح پر ڈسکس کیا جائے, اور ہم اپنے ریئلٹرز اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کی ویلفیئر کے لیے کام کریں. یہ کام بخوبی نبھایا گیا, اور اس چھوٹے سے عرصہ میں الحمدللہ آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن کی پہچان پاکستان کے ہر شہر میں جہاں پر ریئل اسٹیٹ انڈسٹری موجود ہے وہاں تک ہو چکی ہے. میں ناظم آباد کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہم 2015 میں رجسٹرڈ ہوئے, اس کے بعد ہم اپنے ریئلٹرز کے مسائل اور ان کے حقوق کے لیے کافی جدوجہد کی اور چلتے رہے, لیکن جب کووڈ آیا اس کے بعد 2 سال وہ رہے, پھر اس کے بعد ٹیکسز کے مسائل میں ہمیں اتنا جگر دیا کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہو گیا. لیکن اب انشاءاللہ اس وقت میں بڑے دن سے لگا ہوا تھا, ایک جیسے پہلے میں بتاتا چلوں زمین.com تھی, وہ ہم سے لیتی تھی پراپرٹیاں لیتی تھی اور جا کے پورا ڈیٹا اس نے آخر میں جا کے گورنمنٹ کو دے دیا, اور جا کے پھر وہ ہم جو ہے اتنے پھنس گئے, وہ گورنمنٹ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں اتنا پھنسا دیا ٹیکسز کے اندر کہ جیسے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ کوئی منشیات کا کاروبار کرتا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ہم اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں اور بڑی خواری کرنے کے بعد ہم ایک کلائنٹ کو پکڑتے تھے. لیکن بہت عرصے بعد اس وقت میں, کیونکہ ہمارا عزم بھی یہی ہے کہ ہم کاروبار پہلے کریں اس کے بعد دوسرے مسائل دیکھیں, کیونکہ ہمارے ساتھ اتنے مسائل ہو گئے کہ ہم کاروبار کی طرف سے توجہ ہماری ہٹتی جا رہی ہے جو ٹیکسز کے حوالے سے. لیکن اس وقت ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ میں بڑے دن سے لگا ہوا تھا پراپرٹی ویلیٹ کے پاس, تاکہ انہوں نے ایک ایپ لانچ کی ہے, اس کے اندر اس میں ایک عام ڈیلر جو ہے اس کے اندر اس کو اتنا پورا ڈیٹا ہے کہ وہ
किसी इसको स्टेट एजेंसी की जरूरत नहीं पड़ी, किसी मतलब कोई परेशानी में मुब्तला नहीं होगा। इसकी डिटेल प्रॉपर्टी वैलेट के नुमाइंदे यहाँ हैं, उनसे आप हासिल कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसका हिस्सा बने प्रॉपर्टी वैलेट का, क्योंकि ये हमारे लिए एक आम रियल्टर के लिए अपने कारोबार को, क्योंकि हमारा एक सौदा, जैसे अगर हम कोई 80 गज का सौदा देते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं, पार्टी को फूड करते हैं, और मजीद कोई दूसरा उठा के वो सौदा ले जाता है। लेकिन इसके अंदर सिस्टम ऐसा है कि जो मैं समझाऊं कि ये हमारी चीज हमारे पास महफूज रहेगी, और वो चीज एक तरह से पूरे वर्ल्ड वाइड में भी चली जा सकती है। और उसके जैसे 80 गज का मकान है, अगर हम 80 गज पे क्लिक करते हैं तो वो पूरा 80 गज के जो भी बायर होगा वो उससे जाएगा, वो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट करेगा। सबसे पहले तो नाज़िमाबाद की तमाम मुंतखब काबीना बमा सुप्रीम कौंसिल, आप लोगों को इस ओहदा संभालने पर मेरी पूरी एसोसिएशन की तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारक हो। और अगले 2 साल के लिए आप लोग जिन जिम्मेदारियों पे फाइज हुए हैं, अल्लाह पाक आप लोगों को ये तौफीक और इस्तकामत दे कि आप अपने मेंबरान की तवक्कात और उम्मीदों पे पूरा उतर सकें। माशाल्लाह इस वक्त बड़ी शख्सियात मौजूद हैं यहाँ पर, और तमाम कराची के सरकर्दा लोग मौजूद हैं। DG KDA नवीद अनवर साहब अपनी स्पीच में बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो उनको रिकमेंड की गई थी उसका वो वादा करके गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला तमाम तजावीज़ पे अमल दरामद होगा। अगर उन पर अमल दरामद हो जाता है तो समझ लें कि ये आपके इत्तेहाद की जीत है, रियल्टर के इत्तेहाद की जीत है। सारे शोबे कराची में या पाकिस्तान में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो अपने शोबे के मुताबिक ही काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शोबा रियल इस्टेट का है जिसमें किसी किस्म की कोई ममानियत नहीं है। कोई भी शख्स जो है वो उठता है और इस्टेट एजेंट का काम कर लेता है, वो उसका ऑफिस नहीं होता, वो रियल इस्टेट से ताल्लुक़ नहीं करता, लेकिन रियल इस्टेट के बिज़नेस में घुस जाता है और वो काम करता है। और ख़ास तौर पे हमारे इलाक़ों में ये बुराई बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो मैं यहाँ मौजूद तमाम लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि मुत्तहद होकर हुकूमत सिंध से इस बात पे पुरजोर मुतालबा करें कि कोई इस तरह की एक मिनिस्ट्री बनाई जाए जो रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन से मुतालिक हो, और उसके तहत जिस तरीके से आबाद के लाइसेंस दिए जाते हैं और आबाद के लाइसेंस होल्डर ही जो है वो हाई राइज बिल्डिंग बनाता है, बिल्कुल उसी तरीके से हुकूमत सिंध जो है वो रियल इस्टेट बिज़नेस करने वालों को एक लाइसेंस इजरा करे जो सालाना बुनियादों पर उसकी तजदीद हो सके, और सिर्फ रियल इस्टेट एजेंट जो लाइसेंस बेरियर हो वो रियल इस्टेट का काम कर सके। उसके अलावा किसी भी कोई गैर मुताल्लिक़ शख्स को स्टेट एजेंसी का काम करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। समझ लें जिस दिन ये कानून पास हो गया आपका जो है वो कारोबार जो है वो तहफ़्फ़ुज़ के अमल में दाखिल हो गया। मैं अतीक मीर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आप जो है वो स्टेज पे तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। तालियां बजा के इस्तकबाल कीजिएगा अतीक मीर साहब का। ये प्रॉपर्टी डीलर्स का इत्तेहाद जिस दौर पे बना, जिस वक्त पे बना है, जिन हालात पे कायम हुआ है, जैसे डेफिनेटली एरिया की बात करते हैं या ये नाज़िमाबाद के प्रॉपर्टी डीलर्स ने इत्तेहाद बनाया, तो मैं 2-4 बातें इसमें मशवरतन कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे से मुंसलिक हो, इसमें इनफरादी हैसियत को भूल जाए। आपने यही कुर्बानी है आपकी कि आपने ये अपने मनसब को भूल जाना है कि मेरा मनसब क्या है, मेरा ओहदा क्या है। सिर्फ के हुक्म रब्बी है कि मखलूक की खिदमत करनी है, मखलूक के काम आना है। इसलिए कि जब लोग आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं तो फिर आपको उनकी उम्मीदों को भी पूरा करना है। बहस जीतना कामयाबी नहीं कि आप मुंतखब हो गए, ये कामयाबी नहीं है। एक गाड़ी फैक्ट्री में तैयार होती है लेकिन उसकी क्वालिटी ये नहीं है कि वो किसी आला एक इदारे की वो गाड़ी है, बल्कि उसका मयार ये है कि वो दौड़ती कितना है, कितने मुसाफिर उसमें बैठते हैं, उसका मयार क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है। यही जो भी इत्तेहाद कायम होता है उसे सरगर्म रहना चाहिए। देखिए इंसान जिस तरह सारी उसकी जिस्मानी सूरतें एक सीज हो जाती जब वो मुतहर्रिक नहीं रहता, और आप एक आधे-पौने घंटे की वॉक करते हैं तो आप देखें बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी अद्वियात
آپ کی جان چھوڑ دیتی ہیں. اسی طرح آپ وہ کہہ رہا کہ پیوستہ رہے شجر سے امیدیں بہار رکھ. آپ نے انفرادی حیثیت کو بھول کے اجتماعی حیثیت کو اجاگر کرنا ہے. میں اکثر لوگوں سے ایک مثال دیتا ہوں کہ زیادتی کے خلاف جو خاموش رہتے ہیں وہ ظالم کے مددگار ہیں, وہ مظلوم کے ساتھی نہیں ہیں. آپ اللہ نے سکھایا ہمیں, آپ کسی کوے کو مار کے گرا دیں, پھر دیکھیں 300-400 کوا کائیں کائیں کرے گا, آپ رک نہیں سکتے. تو آپ تو اشرف المخلوقات ہیں, آپ اپنے خلاف ہونے والی زیادتی پر کتنا معاملہ کر سکتے ہیں, آپ کو اس کا اندازہ ہونا چاہیے. اس موقع پر پروگرام کی نظامت کرنے والے آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کے میڈیا سیکرٹری بابر صدیقی نے پینل ٹاک میں شریک شخصیات سے بھی خصوصی گفتگو کی. آپ اور بہتر طریقے سے اس ایپ کے بارے میں, اس کے فیچرز کے بارے میں, اور جس طرح یہ کام کرے گی اور اس سے بہتری آئے گی, چینج آئے گا, پلیز بتائیے. اچھا, کامران صاحب نے جو ہے وہ سیلز کے حوالے سے, پروجیکٹ سیلز کے حوالے سے بات کی تھی کہ کوئی بھی انجرڈ ہمارے لاؤنج کا ایکسس اور ہماری ایپ کا ایکسس کے تھرو کوئی پروجیکٹ سیل کر سکتا ہے. تو مینجمنٹ سائٹ جو ہماری ایک ہے وہ ایک دوسرا فیچر ہے. تو جتنی بھی ایجنسیز ہیں, ایجنسی اونرز ہیں, ریئل اسٹیٹ ایجنٹ جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں, ان کے لیے ہم لوگوں نے ایک ماڈیول بنایا ہے جس میں وہ سارے فیچرز ہیں جس میں ایک ریئل اسٹیٹ ایجنسی کو آپریٹ کرنے کے لیے, مینیج کرنے کے لیے, مارکیٹ کرنے کے لیے, سیلز کرنے کے لیے فیچرز ہم لوگوں نے اس میں ڈالے ہیں. تو ان کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل میں آپ کو اذلان اور عثمان زیادہ بہتر بتائیں گے. السلام علیکم. اچھا, پراپرٹی والیٹ کی جو پروڈکٹ سائٹ ہے, جو ایپ بنانے والی سائٹ ہے, وہ زیادہ تر میں دیکھتا ہوں. تو ہم نے, جیسے انہوں نے کہا, یہ چیز ایک مشکل ہے کرنا, تو ہم نے اس میں اے آئی ٹیکنالوجی لگائی ہے جو کہ ہر طرح سے ایک ایجنٹ کا جو جرنی ہے اس کو آسان کرتی ہے. جیسے آپ لوگ فیس بک, انسٹاگرام پہ دیکھتے ہیں, جو آپ چیز دیکھتے ہو وہی چیز آپ کے سامنے آتی ہے. تو ہم نے وہ والی ٹیکنالوجی لگا دی تاکہ جو بھی ایجنٹ جو نیا ہو, جس کو ٹیکنالوجی کا پتہ نہ ہو, اسے ہم لوگ وہیں خود ہی سکھائیں کس طرح کرنا ہے, اور وہ تاکہ آگے بھی ساری چیزیں جو فیچرز انہوں نے بتائے تھے وہ سارے کر سکیں.